بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا سبق ہے ہمارا حصہ نظم سے سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی۔ تو بچوں اس نظم کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے میں سید ضمیر جعفری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ان کی شاعری جو ہے وہ مزاحیہ شاعری ہے اور اس میں ہمیں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز بھی ملتا ہے۔ تو سید ضمیر جعفری معاشرے کے ان پہلوؤں سے پردہ پوشی کرتے ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یا ایسے مسائل جن کا سامنا عموماً عوام کو ہوتا ہے، تو ان پر وہ بات کرتے ہیں اور مزاحیہ انداز میں بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو مزاحیہ انداز ہے ان کا، مزاحیہ انداز میں وہ معاشرے کے بڑے بڑے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ سید ضمیر جعفری کی یہ نظم جو ہے جس کا عنوان آدمی ہے، تو اس میں آپ آدمی کا موازنہ دیکھیں گے۔ موازنہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلے آدمی کیسا تھا اور اب آدمی کیسا ہے، یعنی انسان پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان نے اڈاپٹ کر لی ہیں اب، اور جن کی وجہ سے ہمیں سوسائٹی میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو سید ضمیر جعفری نے مزاح کے پردے میں ہمیں وہ باتیں کہہ دی ہیں، وہ چبھنے والی باتیں جن کا ہم سامنا کرنا نہیں چاہتے۔ تو آدمی، جیسا کہ نظم کے عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ آدمی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور پہلا شعر دیکھیے، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ تھا کبھی، یعنی کبھی ایسا تھا کہ آدمی کے پاس علم تھا، دل تھا اور پیار تھا۔ پہلے یہ تھا کہ آدمی با علم ہوتا تھا، دانش مند ہوتا تھا، با ہنر ہوتا تھا، اس کے پاس بے شمار خوبیاں تھیں، اس کے دل میں پیار تھا، اس کا دل بڑا تھا، اس کا دل کشادہ تھا، اس کے دل میں عوام الناس کے لیے جگہ تھی، وہ با اخلاق تھا اور اس کے پاس لوگوں کے لیے ہمدردی اور پیار تھا۔ لیکن آج کیا ہے، آج کل کا آدمی جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا داری ہے، اس کے پاس گھر ہے بڑا، اس کے پاس بڑے بڑے محل ہیں، لیکن اس کا دل چھوٹا ہے۔ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لیکن علم نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے لیکن پیار نہیں ہے۔ یعنی اس کو انہوں نے قافیہ اس طرح ملایا ہے کہ ایک طرف پیار کا ذکر کیا اور ایک طرف کار کا، یعنی پیار تو اس کے دل میں کیا ہی ہوگا جو کہ دولت کی چکا چوند میں ویسے ہی مفقود ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے عزت اس کے دل میں بالکل بھی نہیں بچی۔ اور لیکن کبھی ایسا تھا کہ آدمی کے پاس بے شمار خوبیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب اس کے لیے سب کچھ روپیہ، پیسہ، گاڑی اور گھر ہے۔ تو بچوں، جب ہم دولت جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے، دولت بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کبھی انسان، آپ اگر اپنی ہی زندگیوں کی طرف ہم اگر غور کریں کہ اگر ہمارے پاس بنیادی ضروریات سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ہمارے اندر ایک لاپرواہی آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے، لاپرواہی۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی چکا چوند میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اس کو اور چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ تو جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کبھی بھی جاہل اور جو عالم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن بڑے بوڑھے بزرگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ روپے پیسے کے پیچھے سب عیب چھپ جاتے ہیں۔ تو اب انسان سمجھتا ہے کہ اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس روپیہ پیسے کی افراط ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے پاس بڑا گھر ہونا چاہیے، چاہے اس کا دل اتنا ہی چھوٹا ہو کہ وہ کسی کو دو لفظ ہمدردی کے نہ بول سکے یا اس سے پوچھ نہ سکے، تو اس کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ معنی کیا رکھتا ہے، وہ دولت جو کہ اس کے عوض اس کو ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ایک طرف کر کے دولت کو ترجیح دیتا ہے اور لالچ میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اس کے لیے صرف یہی چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، بڑا گھر، گاڑی، اور نہ ہی اس کے پاس دل ہے اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے اور نہ ہی اس کے پاس پیار ہے دوسروں کو دینے کے لیے، بلکہ صرف آج کل کیا ہے کہ روپیہ، پیسہ، دولت، گھر اور گاڑیاں اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو بچوں، اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دیکھیے، جب انسان کسی بھی
کی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، بیجا دولت ہو، بیجا لاڈ پیار اگر آپ بچوں کو دیں، بیجا عزت، کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں، آپ جب آپ ضرورت سے زیادہ اس کی ہوس کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر آپ پستی میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے احساس، دوسروں کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف اپنی ہی پرواہ کرتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی مطلب کہ بھیڑ سے بھری ہوئی، پرہجوم، بہت زیادہ۔ تو ہر طرف کیا ہے کہ لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن آدمی مشکل سے ملتے ہیں، مشکل سے دو چار آدمی، یعنی لوگ تو بہت ہیں لیکن ان میں انسان بہت کم ہیں۔ جی، تو میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ اب کیا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بستیاں انسانوں کی بھری ہوئی ہیں، لوگوں کی بھری ہوئی ہیں، لیکن اس میں مشکل سے دو چار ہی ایسے ہیں جو کہ واقعی میں آدمی ہیں۔ تو آدمی اتنا کمیاب ہو گیا ہے۔ کمیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم میسر ہے آدمی، کم ہے آدمی کتنا بے یار و مددگار ہے، یعنی کتنا کم ہے۔ تو آدمی کو ڈھونڈنا بے حد مشکل ہے۔ تو بچوں، انسان ہونا ایک مشکل بات ہے، آدمی تو ہر کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں انسانیت کے رتبے پہ فائز ہونا اور انسانیت کی جو ہے قدر و قیمت، قدر و منزلت تک پہنچنا، وہ ایک مشکل کام ہے، جبکہ آدمی تو ہر کوئی ہے ہم میں سے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بستیوں کی بستیاں بھری ہوئی ہیں اور لیکن ان میں آدمی ڈھونڈنا بے حد مشکل ہے، اور چند ہی لوگ ہیں جو اصل میں آدمی ہیں۔ تو بچوں، کیا ہے ہمارے لیے اخلاقیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے انسانیت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے۔ جو ہماری اقدار ہیں، جو ہماری روایات ہیں، اگر ہم ان کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر ہمارے آدمی ہونے کا کیا فائدہ۔ تو انسان اور آدمی میں فرق تو ہم سب جانتے ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ ایسا درد مند دل رکھنے والا انسان بہت کم ہے، اور ورنہ تو ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، ہجوم ہی ہجوم ہے، بستیاں بھری پڑی ہیں۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ اب بچوں، اس شعر میں شاعر نے معاشرے کی ایک ایسی حقیقت کی طرف مزاحیہ انداز میں نشاندہی کیا کہ دیکھیے آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ کمزور ہوں گے، آج کل ہمارے ہاں جو ایک سب سے زیادہ چیز جس کا ٹرینڈ چلا ہے وہ ہے ڈائٹنگ، یعنی آپ اسمارٹ سے اسمارٹ، سلم سے سلم تر ہونا چاہتے ہیں آپ، یعنی کمزور سے کمزور تر ہونا چاہتے ہیں۔ اس کو میں نے انگریزی میں کر دی اس ٹرم کو، جیسا جو کہ ہے نہیں، اسمارٹ سے اسمارٹیسٹ ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ کمزور سے کمزور ترین ہونا چاہتے ہیں، ڈائٹنگ کر کے چاہے ہمارے چہرے کے جو نقش و نگار ہیں وہ بھی بگڑ جائیں۔ تو بچوں، ایک اچھی صحت جو ہے وہ اچھی صحت ہی اچھی لگتی ہے جس پر سب کچھ سچتا بھی ہے، لیکن شاعر نے مزاح کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ آج کل ہم پتلی گردن پسند کرتے ہیں، پتلے پتلے بھویں اور پتلے لب، پتلی کمر، ہر چیز پتلی ہونی چاہیے۔ آدمی جتنا زیادہ بیمار لگے گا اتنا ہی زیادہ وہ خوبصورت لگے گا، طرح دار خوبصورت، اتنا ہی زیادہ وہ آج کل کے فیشن کے مطابق لگے گا۔ تو آج کل پتلا ہونا ایک فیشن بن چکا ہے ہمارے ہاں۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیسا دکھنا چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا دکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیسا ہونا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کل کے حساب سے کیسا ہونا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ پھر اس کو مزاحیہ انداز میں شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں جو یہ چیز ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا کم وہ نظر آئے اتنا ہی وہ زیادہ اچھا لگے گا، یعنی جتنا زیادہ کمزور ہوگا اتنا زیادہ خوبصورت لگے گا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ تو مزاحیہ انداز میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پتلی گردن ہو، پتلے پتلے لب ہوں، پتلی سی کمر ہو، تو جتنا زیادہ بیمار اور لاغر کمزور انسان دکھائی دے گا اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگے گا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ زندگی کا طریقہ ہو چکا ہے آج۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ بے حد خوبصورت شعر، بے حد معنی سے بھرا ہوا شعر ہے بچوں یہ، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی کہیں پیچھے ہی منہ دیکھتی رہ گئی ہے، کیوں
کیونکہ انسان نے اپنا جینے کا معیار بہت اونچا کر لیا ہے۔ تو بچوں، اب زندگی گزارنے کے بہت سارے طور طریقے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم زندگی گزارنے میں اس دوڑ میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم جو حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں، جو حقیقی ہماری دولت ہے، اس کو ہم پیچھے ہی کہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم زندگی کا اصل ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اصل سے جڑے رہنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا منہ زور گھوڑا ہے کہ جس کی لگامیں اگر آپ چاہیں تو آپ تھام نہیں سکتے۔ جب وہ منہ زور ہو جاتا ہے، جب وہ اور سے اور کی تمنا کرتا ہے، مزید سے مزید کی تلاش کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس بنیادی ضروریات بھی زندگی کی ہوں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں، ورنہ انسان اتنا کچھ پا کر بھی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے طور طریقے ہیں، یہ اپنے اپنے جینے کے معیارات ہیں جو ہم اونچے رکھتے ہیں یا نیچے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے یہ سیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم کرتے ہیں تو ہمیں دلی سکون میسر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے صرف ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ سکون و اطمینان بھی چاہیے جو کہ زندگی کا خاصہ ہے۔ تو یہ شاعر اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نمود و نمائش میں اس قدر پڑ چکے ہیں، معیار زندگی اپنا بلند اس قدر کر چکے ہیں کہ ان سب چیزوں میں زندگی پیچھے ہی رہ گئی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل زندگی یہ ہے۔ تو بچوں، ان چیزوں سے ہم خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، وقتی طور پر خوشیاں، لیکن ہم اس سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو خوش کرتی ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئی ہیں اور انسان بہت آگے چلا گیا۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کبھی کہ جب بھی آپ چھت سے یا اونچائی سے نیچے دیکھیں تو آپ کو کیسا منظر دکھائی دیتا ہے، تو آپ کو ہر چیز ایسے دور دکھائی دیتی ہے، چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ تو اگر آپ جو اصل ہے اس سے اتنے ہی دور چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اصل کا مزہ کیوں کر آئے گا۔ اور بچوں، ویسے بھی جب کہتے ہیں کہ جو غم ہے وہ زندگی کو بناتا ہے، زندگی کو سنوارتا ہے، تو جب غم ہی زندگی میں نہ ہو تو زندگی کی خوشی کیا خاک محسوس ہوگی۔ تو زندگی جو ہے وہ پیچھے ہی کھڑی ہمارا منہ تک رہی ہے، لیکن انسان نے اپنا جینے کا معیار بہت اونچا کر لیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ بچوں، اب شاعر نے اس شعر میں معاشرے کے اس پہلو پر چوٹ کی ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حد دکھتی رگ ہے معاشرے کی، کہہ سکتے ہیں آپ۔ عمر بھر صحرا نوردی کی، صحرا نوردی کرنا، صحراؤں کی خاک چھاننا، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ کس نے؟ کیس نے۔ کیس کون تھا؟ مجنوں۔ کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ کیس جو کہ مجنوں تھا وہ کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے صحراؤں کی خاک چھاننے کو ترجیح دی اور شادی نہیں کی۔ وہ بے حد سمجھدار آدمی تھا۔ تو بچوں، تلمی کیس کی استعمال کر کے اس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے مزاحیہ انداز میں کہ آج کل شادی کرنا بے حد مشکل کام ہے، کہ ہم بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں جن میں پڑھ کر ہم جو ہے وہ اپنا آپ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے دیوالیہ ہو جاتے ہیں ہم۔ تو بے جا رسوم، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ شادی کے لیے سینکڑوں لوگوں کو بلانا اور پھر ایک تقریب کا اہتمام کرنا، تو اس میں انسان کا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مزاحیہ انداز میں کہ وہ جو مجنوں تھا اس نے شادی نہیں کی، بلکہ اس نے محبت کرنے اور دیوانہ ہونے کو ترجیح دی۔ تو وہ بے حد سمجھدار تھا، کیونکہ شادی میں تو بے شمار پیسے لگتے ہیں۔ تو مہنگائی کا دور ہے، بے انتہا مہنگائی ہے، اور شادی کرنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف لڑکی لڑکا ہوں اور گواہ ہوں اور قاضی ہو اور مولوی ہو اور شادی ہو جائے، بلکہ ہم نے اس میں اس قدر نمود و نمائش میں پڑ چکے ہیں کہ اب ہمیں شادی کرنے کے لیے جب تک کہ بے شمار ہمارے پاس روپے پیسے نہیں ہوں گے تب تک شادی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف یہ کہ بچوں، شاعر نے کہا ہے کہ معاشرے کے اس طبقے کی نشاندہی کی ہے کہ جو شادی نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اسی وجہ سے، اور معاشرہ جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے اور وقت گزاری ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور شادی نہیں کرتے۔ کیونکہ اس کے لیے بے شمار روپے پیسے اور خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر شادی کا ارینج ہوتا ہے۔ تو ایک مزاحیہ انداز میں شاعر نے کہا ہے کہ وہ جو کیس تھا وہ بہت سمجھدار تھا، کیونکہ شادی کے جھمیلے تو بہت زیادہ ہیں، وہ ان میں پڑا ہی نہیں، اس نے محبت کی اور صحراؤں میں نکل گیا۔ تو اس نے شادی نہیں کی، وہ بے حد سمجھدار انسان تھا، کیونکہ شادی کرنا آج کل بے حد مشکل کام ہے۔ تو شاعر نے ان لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو شادی نہیں کرتے اور صرف ٹائم پاس ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت
بری ہمارے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بری حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قدر نمود و نمائش میں ڈال لیا ہے، ہم اس قدر بڑھ چکے ہیں اس میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم شاید کہ عزت داروں میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، عزت داروں کی صف میں اپنا نام نہیں لکھوا سکیں گے۔ یہ ہم لوگوں کے ہاں اب یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ 4 لوگوں میں شادی کی جائے اور عزت کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگوں کے اندر سادگی نہیں رہی۔ تو وہ جو دکھاوا ہے، وہ جو نمود و نمائش ہے، وہ ہم کہاں کریں گے؟ ہمارے تو کئی ارمان ہوتے ہیں جو کہ شادیوں پر ہی نکلنے ہوتے ہیں، تو وہ جو ارمان ہے نا، ان کو نبھاتے نبھاتے، ان کو پورا کرتے کرتے ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کر چکے ہیں جس میں ہم بے شمار روپے پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، وقت کا ضیاع الگ ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سب نہیں کر سکتے، اور وہ یہ سب نہیں کر سکتے تو وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں ہر چیز بے حد مہنگی ہے، تو ایسے میں اتنے اخراجات کو پورا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے اس چیز پر چوٹ کی ہے کہ وہ جو مجنوں تھا وہ بہت سمجھدار تھا جو اس نے شادی نہیں کی، کیونکہ یہ جھمیلے ایسے ہیں کہ جو نبھائے نہیں نبھ سکتے۔ دانش و حکمت کی ساری زندگی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ اب بچوں کیا ہے کہ آج کل ہم ہر چیز سے آگاہ ہیں، آج کل ہمیں ہر چیز کی اویئرنیس ہے، ہم ہر چیز جان چکے ہیں، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہر طرف با علم آدمی ہمیں مل سکتا ہے، کیونکہ ہم اس دور میں نہیں رہتے کہ جس دور میں ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ہمیں آج کل ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ لیکن شاعر دوسری طرف دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف میں مبتلا انسان نہ ملے۔ کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ کم آزار کہتے ہیں تکلیف کو، کم آزار یعنی وہ انسان جسے تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تو بچوں اس دنیا میں ہمارے آنے کا بے شمار مقاصد ہیں اور جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ ہم لوگ صرف اچھی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم لوگ وہ جو ہمارے اندر ہمدردی، ہمارے اندر دوسروں کے لیے جذبہ پیار کا، ہمدردی کا، اس کو ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں، اور ہر طرف ہمیں دکھ ہی دکھ تکالیفیں ہی ملتی ہیں، جبکہ ہم ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس دور میں بھی بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ تو شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر طرف علم کی روشنی پھیل چکی ہے، انسان ہر چیز سے آگاہ ہے، ہم ایسے دور میں اب جی رہے ہیں بچوں کہ جہاں پر ہمیں ہر چیز کے بارے میں اویئرنیس ہے۔ مثال دینے کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں سے بہت پہلے اویئر ہو جاتے ہیں۔ کل تک جو چیزیں آپ کو بڑھاپے میں جا کر پتہ چلتی ہیں وہ آپ اس سے آج ہی آگاہ ہیں۔ احساس کیا ہے، درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، پیار کیا ہے، ہر جذبے سے ہم آشنا ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی بہت سارے کام نہیں کرتے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، لیکن ہر چیز کا پتہ ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر لینا تو یہ کہیں کی بھی دانائی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ معاشرے میں ہوتا یہی ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے اور دوسروں کی پرواہ اس کو کم ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ اسے ہی ہر کچھ چاہیے بلکہ دوسرے کو کچھ نہیں چاہیے، تو پھر وہ معاشرہ زوال پذیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اسلامی مساوات میں بھی دیکھا کہ جب بھی کسی قوم میں بگاڑ آتا ہے تو اس کے امیر طبقے کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ اپنی ہی جو ہے وہ نمود و نمائش میں، اپنے ہی ہوس میں اس قدر بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے محنت پسند خیرت مند میں دیکھا کہ جب انسان میں صرف یہ جذبہ آ جائے کہ اسی کو یہ صرف خیال ہو کہ اسی کو کچھ چاہیے اور دوسرے کو کچھ نہیں چاہیے، تو وہ پھر صرف اپنا ہی آپ بھرنے میں لگا رہتا ہے کہ نہ صرف اپنا آپ بھرنا وقت کی روٹی بلکہ 4 وقت کی ایکسٹرا بھی اگر پڑی رہے تو وہ بھی اس کے لیے اس کے دل کو تسلی نہیں دے گی، اور وہ یوں سمجھے گا کہ جب تک کہ اس کا گھر بھر نہیں جاتا، اس کا دل نہیں بھرے گا، جب تک کہ وہ پوری دنیا کو خالی نہیں کر دیتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو اب ہر طرف ہمیں اس قدر سائنس کا جدید دور ہے، کمپیوٹر کا، ہر چیز کا، ہم آج کل ہر چیز سے آگاہ ہیں، لیکن پھر بھی ایسے دور میں ایسا انسان مشکل سے ملتا ہے جو تکلیف میں نہ ہو۔ دل رہینے سوم آ دستار رہینے میں قدا تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ اب بچوں کیا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دل رہین کہتے ہیں
گروی ہونے کو، رہن رکھنے کو۔ تو انسان نے اپنا دل سوموا عبادت گاہ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ مندر، کلیسا، گرجا، انسان کا جو دل ہے وہ کہیں ہے اور اس کے قدم کہیں ہیں۔ اس نے اپنا دل جو ہے وہ مسجد میں یا عبادت گاہ میں گروی رکھ دیا ہے، جبکہ اس کی جو دستار ہے، اس کی جو پگڑی ہے، اس کی جو عزت ہے وہ میکدے میں رہن رکھی ہوئی ہے، شراب خانے میں رہن رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ دنیا کی نمود میں اس قدر پڑ چکا ہے کہ مذہب سے بالکل بے بہرا ہو گیا ہے۔ اور بچوں، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس قدر عیش پرستی میں پڑ جانے والا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جو ظاہری چمک دمک ہے وہ انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر وہ ہر چیز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یوں بھی ہماری راتیں کہیں ہوتی ہیں، ہمارے دن کہیں ہوتے ہیں، ہم بے حد دوگلے انسان ہیں، ہم دکھاتے کچھ ہیں، ہم ہوتے کچھ ہیں۔ تو شاعر نے اس چیز پر چوٹ کی ہے کہ ہمارا دل کہیں گروی رکھا ہوا ہے اور ہماری عزت کہیں گروی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ تو بچوں، صرف زبان سے کلمے کا اقرار کر لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بہت ساری پابندیاں اس پر لاگو ہوتی ہیں مذہب کی روح سے۔ تو بچوں، صرف ایک دل کی تسکین کی خاطر ظاہری نمود و نمائش میں پڑھ کر انسان وقتی خوشی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو حقیقی خوشی ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے اگلے مصرعے میں اپنا ذکر کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ضمیر جعفری بھی کبھی اچھا آدمی تھا، یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے، اب ہم ایسے نماز میں جانا پسند کرتے ہیں، اب ہم شو عشرت میں پڑے رہتے ہیں، اب ہم سرور و مستی کی محافل سجاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے ایک اس پہلو کی طرف شاعر نے نشاندہی کی ہے کہ جس کا شکار پورا معاشرہ ہو چکا ہے، کہ جو مسجد جانا، عبادت گاہ میں جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ نام کے لیے وہاں جاتا ہے، صرف نام ہی رہ گیا ہے، بلکہ اس کی عزت جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہے شراب خانے میں۔ تو ہم اپنی طرف ہی اگر آپ دیکھیں، میری طرف، اپنی طرف، ہم سب جو دنیاوی لذتیں ہیں اس میں اس قدر پڑ چکے ہیں کہ اس میں ہم بالکل فراموش کر دیتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ہم کرتے وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرنا چاہیے اس کو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ اور پھر جب کبھی ہم پر مصیبت آتی ہے، ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک دم خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کی طرف شاعر نے طنزیہ انداز میں بات کی ہے کہ ہم آج کل اپنا معیار زندگی اس قدر غلط انداز میں وہ بنا چکے ہیں کہ جس میں ہمارے مذہب کی جگہ تو بالکل ہی نہیں بچی ہے، اور ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ، ہماری اقدار، ہماری روایات، ہم ان کو کھو چکے ہیں۔ آخری شعر ہے: پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ تو بچوں، یہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ شاعر نے مزاحیہ انداز میں ایک بہت اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ پہلے آنکھوں کے سامنے رہتے تھے، قریب رہتے تھے، لیکن اب کیا ہے، اب بحر اوقیانوس آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، اب انسان اس کے پار جانا چاہتا ہے۔ پار جانے سے مراد یہ ہے کہ اب ہر انسان کے اندر یہ امنگ ہے کہ وہ باہر جائے، وہ باہر کے ملک جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا المیہ ہے، آپ اس کو ٹرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً سے ترقی کر لیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی تو پھر اتنے فضول ملک میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ہم میں ہر کوئی چاہتا یہ ہے کہ ہم باہر چلے جائیں۔ تو اب شاعر نے اس کو طنزیہ انداز میں بات کی کہ اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی، یعنی اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سمندر پار کرتا ہوا دوسرے ممالک میں چلا جائے۔ اب کیا ہے کہ بچوں، ہمیں دوسروں کی چیزیں، دوسروں کی تہذیب کی پیروی کرنا ہمیں بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ رہا کہ لوگ کہتے تھے کہ باہر جائیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہیں، ہمارے ملک میں ذرائع نہیں ہیں، ہمارا ملک بے روزگار ہے، اور بے شمار چیزیں جو ہم اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو لوگ بہت سارے جاتے تھے باہر، تو ہمیشہ جاتے رہے ہیں، لیکن اب حقیقت کیا ہے اس تہذیب کی یہ ہم نہیں جانتے، قریب سے دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اب انسان چاہتا ہے کہ وہ
باہر جائے، یعنی کہ وہ ملک سے باہر جائے۔ نیچے مراد ہے اس کی امریکہ، وضاحت دی ہوئی ہے بحر اوقیانوس، وضاحت آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے اس کے نیچے کہ امریکہ، یعنی اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ چلا جائے۔ تو بچوں امریکہ صرف جانا ہی نہیں بلکہ آپ یہاں رہتے ہوئے بھی سوچیں ہم ان کی تہذیب کو کس قدر فالو کرتے ہیں، وہ ان کے کپڑے کیسے ہیں، وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ امپریس کرتا ہے۔ تو چھری کانٹے سے کھانا، جینز پہننا، شارٹس پہننا، یہ آج کل ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو فالو کریں اور ہم وہی تہذیب اپنائیں، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم اگر اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کسی اور تہذیب کی پیروی کریں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا، نہ آج نہ کل۔ تو آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم جو چاہ رہے ہیں حقیقت میں وہ کس قدر کھوکھلا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہو، جبکہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو بچوں شاعر نے کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ انسان بننا زیادہ مشکل ہے تو لیکن اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ انسان کا انسان رہنا بھی مشکل ہے اور انسان کا انسان بننا بھی مشکل ہے۔ تو غالب نے بھی کہا ہے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ ہر کام کا آسان ہونا بے حد مشکل ہے اور آدمی کو انسان بننا بے حد مشکل ہے، آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ تو آدمی کیا تھا اور کیا ہے، آدمی کون کون سی عادات پال چکا ہے جو کہ اس میں نہیں تھیں، وہ اپنی اقدار و روایات کو بھلا چکا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ زندگی کے معیارات اس قدر بڑھا چکا ہے اپنے لیے کہ وہ زندگی کی حقیقی خوشیاں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اور بچوں ویسے بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پہ بھیجا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو وہ ان چیزوں کو اگر فراموش کر دے گا کہ جو اس کا خاصہ تھیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں اور انسانیت کے رتبے سے نیچے گرتا چلا جائے گا۔ تو اب آج کل کے انسان کو آپ دیکھ لیں جس پر کہ ضمیر جعفری نے بات کی ہے تھوڑے سے طنزیہ انداز میں، کہ انسان کیا کر رہا ہے آج کل، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ لاغر بیمار دکھائی دے گا اتنا زیادہ خوبصورت وہ ہوگا، تو یہ ایسا ہے نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی پھر انہوں نے مہنگائی پر چوٹ کی کہ شادیاں کرنا بے حد مشکل ہے۔ تو پوری نظم میں ہر شعر میں آپ لوگوں کو ایک سبق ملے گا، اور شاعر نے ہر شعر میں معاشرے کے ایک پہلو کی طرف نشاندہی کروائی ہے، ہماری نظر اس کی طرف مبذول کروائی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں اب۔ تو حقیقت میں کہ آدمی کو کیسا ہونا چاہیے اور انسان ہے کیسا، یہ ہم اگر صرف اپنی طرف ہی دیکھ لیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ دیکھیے آپ کہ آپ معصوم ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بتدریج درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، آپ سمجھدار ہوتے ہیں، آپ زندگی کی منازل طے کرتے ہیں، تو آپ میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر تو یہ تبدیلی اچھے کے لیے آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ تبدیلی آپ کے اندر برائی کا سبب بنتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ انسان کی جو وہ پروگرس ہوتی ہے، جو اس کی وہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے ضرور یہ راہیں متعین کرنی چاہیے جن پر ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں ضرور اپنے لیے حدود رکھنی چاہیے کہ ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں، ہمیں وہ کرنے ہیں، اور جو کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں ہمیں وہ نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے۔ تو انسان بننا بے حد مشکل کام ہے بچوں، انسان رہنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ تو انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو اس نظم میں پتہ چل جاتا ہے، جبکہ پہلے ہی شعر میں اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس علم تھا جبکہ اب نہیں ہے، اب کیا ہے دولت، انسان کے پاس دل تھا اب کیا ہے بڑا گھر، اور دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، جتنا زیادہ بڑا گھر ہوگا اتنے ہی رشتے دور ہو جائیں گے۔ اب انسان کے پاس کار ہے اور پیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے گاڑی میں بیٹھے انسان کو کیوں کر پیدل چلنے والے کی تکلیف کا اندازہ ہوگا، وہ صرف اپنے ہی آپ کو دیکھتا رہے گا۔ اور آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کبھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں مطلب کہ کانشیسلی اپنی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی میں ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں، میں اپنی طرف دیکھتا رہوں، ہر طرف سے میں دیکھوں، ہر زاویے سے کہ میں آیا کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں، میں نے ٹھیک طرح سے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں، میرے پر جچ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جب چیز جس سے آپ مستفیض ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی میں کھو جاتے ہیں، اسی کی چمک دمک میں آپ اس قدر کھو جاتے ہیں کہ آپ کو کسی اور کا خیال بھی نہیں گزرتا۔ تو نظم ہو گئی مکمل۔ نظم کا بنیادی مقصد جو تھا وہ آدمی تھا، بنیادی
مین جو کہ نظم کا عنوان ہی ہے۔ تو بےحد دلچسپ نظم تھی ضمیر جعفری کی، جو کہ آپ لوگوں نے